اور محرم الحرام کا یہ عظیم مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کربلا کے شہداء کی اس عظیم قربانی کی جو 61 ہجری میں دی گئی، اور وہاں پر کس طرح سے پوری دنیا کے سامنے یزیدیت ایکسپوز ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام اس واقعے کے نتیجے میں آج تک زندہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسینیت حق پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، لیکن آج بھی دنیا کے کئی ممالک، کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلم امہ خاموش ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو محرم الحرام کی فضیلت ہے، اس مہینے میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی مدد کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ غم منایا جاتا ہے، اس کا جو آج طریقہ کار ہے، اس سے کہیں لوگوں کی جو عام روٹین لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ہماری شریعت کیا احکامات دیتی ہے، دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے اس غم کو منایا جانا چاہیے، اس سے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں یا نہ ہوں، اسی پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، ظاہر ہے ہمیں کربلا کے شہیدوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں کس طرح سے ہم لوگوں کی بھوک کا، لوگوں کی پیاس کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ فرمائیے گا علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی نوع بشر کو یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے نکل کر انسان اپنے رب کے بارے میں سوچ سکے، اپنے رب کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں سوچ سکے، اس دین کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے سوچ سکے، اس دین کو درپیش خطرات کے حوالے سے سوچ سکے، اور آخرت کا تصور کر کے دین کو درپیش خطرات کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے رستے کی حفاظت کے لیے میدان میں کھڑا ہو سکے۔ یہ مہینہ انسان کو بیداری سکھاتا ہے، یہ مہینہ انسان کے اندر توجہ لے کر آتا ہے، یہ مہینہ نبی کریم اور نبی کریم کی آل سے عشق کو معجزن کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے اندر کے احساسات کو جگا کر انہیں در اہل البیت پر، در رسول پر، در خدا پر پہنچانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ایمان کو آزمانے کا مہینہ ہے کہ لوگ آیا اپنی مادی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اللہ کے دین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جب قیام فرمایا تو اسلامی معاشرہ آج کے معاشرے کی نسبت آج کے کسی ایک ملک کے برابر نہیں، بلکہ آج کے جو 54-55 اسلامی ممالک ہیں ان میں سے اکثر کو ملا کر ایک ملک تھا، ایک ریاست تھی، اور لوگ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں موجود تھے۔ صحابہ کرام موجود تھے، تابعین موجود تھے، نماز پڑھنے والے موجود تھے، حج کرنے والے موجود تھے، لیکن جب دین کی اساس اور دین کی جڑ کو نشانہ بنایا گیا تو حسین ابن علی اکیلے کھڑے ہوئے، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، رسول کے باقی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، رسول کی نسل کو لے کر کھڑے ہوئے، اور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کا سفر کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسج دیا کہ چاہے پوری دنیا سوئی رہے، چاہے پوری دنیا یزیدیت کے مقابلے میں کمپرومائز کر لے، چاہے ساری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں، لیکن جن رگوں میں رسول کا خون ہے، جس وجود میں رسول کا خون دوڑتا ہے، جن روحوں کے اندر رسول پر ایمان مکمل طور پر بھر کر موجود ہے، وہ لوگ کبھی بھی رسول کی راہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کی طرح سے خاموش رہ کر اپنی 2 روز کی زندگی نہیں بچا سکتے، بلکہ وہ اپنی دنیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن سب کچھ قربان کر کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے باہر نکلیں گے۔ جب آپ محرم الحرام کے اس پیغام کو دیکھیں گے تو یہ پیغام آفاقی ہے،
یہ پیغام ایثار کا پیغام ہے، یہ پیغام قربانی کا پیغام ہے، یہ پیغام انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا پیغام ہے۔ امام حسین نے رسول پاک کے دین کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا۔ جان امام حسین نے دی، اپنا مال امام حسین نے دیا، بے شک۔ وطن امام حسین نے قربان کیا، بچے امام حسین نے قربان کروا دیے۔ آپ یہ دیکھیں کون سے بچے، کون سی فیملی، کون سی مخدرات اور کون سی خواتین، رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کے گھر میں پلے ہوئے وہ چاند کی مانند شہزادے اور چھوٹے چھوٹے پھول، ان سب کو حسین ابن علی علیہ السلام نے اس مہینے میں ایثار اور قربانی اور عشق خدا کے میدان میں پہنچا کر ایک ایک کر کے ذبح کروایا، خود شہید ہوئے۔ اسماعیل کے اس خواب یا حضرت ابراہیم کے اس فریضے کو کربلا میں مکمل کر کے بتایا کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا تعلق ہم سے ہے، اور ہم ان نیکیوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے محرم الحرام ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دینے کا مہینہ ہے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلانے کا مہینہ ہے، دوسروں کو دے کر خوش ہونے اور لذت پانے کا مہینہ ہے، خود بھوکا رہ کر، خود مشکلات سہ کر، خود قربانی دے کر اندر اللہ کی رضا کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ محرم الحرام انسان ساز مہینہ ہے، صحیح۔ یعنی دوسرے لفظ میں حیوانی صفات کو شکست دے کر فرشتوں کی اور الہی صفات کو اپنے اندر زندہ کرنے کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس صحیح۔ لیے اس مہینے میں کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے اور لوگوں کے غم بانٹنے چاہیے، رسول کے خانوادے کے عشق اور ان کی محبت میں آنسو بہانے چاہیے، خود اپنا آرام قربان کرنا چاہیے، لیکن ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، صحیح۔ بے انصافی کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، معاشرے کے اندر جہاں پر کرپشن ہے اس کرپشن کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انسانوں کے حقوق کے دفاع اور ان تک ان کا حق پہنچانے کے لیے ہر ظالم اور ہر جابر اور ہر کرپٹ شخص اور نظام سے ٹکرانا چاہیے۔ یہی کربلا کا درس ہے اور یہی محرم الحرام کا فلسفہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔